آج کی یہ آیت مبارکہ پکار پکار کے ہمیں کہہ رہی ہے کہ مسلمانوں، تم تلاوت تو کر رہے ہو، میری تلاوت تو کر رہے ہو، اس ریاست کے قیام کے لیے کبھی تم نے سوچا؟ جس ریاست کے قیام کے بعد میرے اندر حکم موجود ہے، اس کے بارے میں کبھی سوچا؟ افسوس، صد افسوس، ہم نے کبھی اس بات پہ غور نہیں کیا کہ ہمارا دین، جس نے ہمیں مغلوب اور محکوم رہ کر زندگی گزارنے کی تعلیم دی ہی نہیں، جس نے ہمیں سبق ہی غلبے کا پڑھایا ہے، جس نے ہمیں غالب آ کر رہنے کا حکم دیا ہے، غالب آ کر رہنے کی تعلیم دی ہے، ہم اس دین کے پیروکار ہو کر پیدا ہوتے ہیں تو محکوم، مرتے ہیں تو محکوم۔ یہ کیا زندگی ہوئی کہ محکومی میں پیدا ہوئے، محکومی میں مر گئے، پتہ چلا ساری زندگی محکومی میں گزار دی، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے سوچا تک نہیں، جد و جہد تو دور کی بات ہے۔ تو یاد رکھو پھر تمہارا حشر کیا ہوگا کہ تم پیدا ہوئے تو محکوم تھے، کلمہ کیا پڑا تھا؟ لا الہ الا اللہ۔ ہائے 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 ہائے، اس سے بڑا آزادی کا اعلان کوئی ہے کہ اگر ایک محکوم یہ کلمہ پڑھے تو اسے پتہ چل جاتا ہے کہ آزادی کا معنی کیا ہے، اور ہم صبح و شام پڑھتے ہیں، آج تک سمجھ نہیں آئی اس کا مطلب کیا ہے۔ ہم غلامی پہ خوش ہیں، محکومی پہ رضامند ہیں۔ دوستو، زندگی تو بڑی مختصر سی ہے، ابدی زندگی تو آگے ہے، اس کی فکر کرو۔ کیا جواب دو گے اللہ کو؟ کیا منہ دکھاؤ گے اللہ کو کہ اے اللہ، میں پیدا بھی محکوم ہوا تھا، ساری زندگی جمہوریت کی چھتری تلے محکومی میں زندگی بسر کر کے آیا ہوں، بس نمازیں پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں، حج کیے ہیں، ہر دفعہ ہر سال حج کرتا ہوں، ذکر اذکار کیے ہیں، وظائف کیے ہیں۔ اللہ فرمائے گا کیا میرا قرآن پڑھتے تھے؟ کیا میرا قرآن پڑھتے تھے؟ تو یہ آیت پڑھی تھی جس میں نے حکم دیا تھا تمہیں کہ ان کے خلاف جنگ کرو۔ تم محکومی میں زندگی بسر کر کے آ گئے، تمہیں کیا پتا محکومی کیا ہوتی ہے، آزادی کیا ہوتی ہے؟ تم نے میرے لیے کچھ نہیں کیا، نمازیں پڑھی تو اپنے لیے، روزے رکھے تو اپنے لیے، حج کیے تو اپنے لیے، میرے لیے کچھ نہیں کیا۔ تم ساری زندگی میں یہ نہیں کہہ سکے کہ میں اس روئے زمین کے اوپر اللہ کی حاکمیت کی قیام کے لیے جدوجہد کروں گا۔ تم میری حاکمیت کی قیام کے لیے اٹھ نہیں سکے، کچھ کر نہیں سکے۔ کیا ایمان لائے ہو تم؟ دوستان محترم، اس دن کی فکر کریں، ہوش میں آ جائیں۔ ہمیں ان مذہبی پیشواؤں اور سیاسی رہنماؤں نے کچھ نہیں دینا۔ شخصیات کو چھوڑ دیں، نظریات کی طرف آ جائیں۔ شخصیات کو چھوڑ دیں، نظریات کی طرف آ جائیں۔ آئیں نظریات، اسلام کے نظریات اپنائیں۔ جب ہم اسلام کے نظریات اپنائیں گے، ہم نبوی سیاست کے حامل ہو جائیں گے۔ ہم اس طریق پہ چل پڑیں گے جس پر چل کر اسلامی ریاست وجود میں آتی ہے۔ لیکن اگر ہم جمہوریت کو اپنائیں گے، جمہوری نظریات کو اپنائیں گے، تو ہم کبھی اس راستے پر نہیں چل سکتے جس راستے پہ چل کر اللہ کی حاکمیت قائم ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مقصد غلبہ دین اسلام تھا۔ اس مقصد کے حصول کے لیے امت مسلمہ کی تشکیل ہوئی۔ امت مسلمہ نے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیادت و قیادت میں اسلام کو غالب و نافذ کیا۔ جب تک امت مسلمہ میں وحدت رہی، اسلام کا غلبہ برقرار رہا۔ جیسے ہی امت مسلمہ میں تفرقہ رونما ہونا شروع ہوا، یعنی پارٹی بازی شروع ہوئی، اسلام کا غلبہ جاتا رہا۔ آج غلبہ دین اسلام کی بحالی کی واحد صورت امت مسلمہ کی تشکیل نو ہے۔ الحمدللہ ہم نے غلبہ دین اسلام کی بحالی کے لیے اللہ کے رسول کی جماعت امت مسلمہ کو بحال و فعال کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے۔ یہ ہمارا ہی نہیں، ہر کلمہ گو کا اولین فریضہ ہے کہ ہر قسم کے باطل اور طاغوتی نظام کے خلاف اٹھ کھڑا ہو اور غلبہ دین اسلام کی بحالی کے لیے فرقہ واریت اور پارٹی بازی سے کنارہ کش ہو کر صرف اور صرف امت مسلمہ کو بحال و فعال کرنے میں اپنا تن من دھن لگائے۔ اس مشن کا حصہ بن کر اپنا فرض منصبی ادا کیجیے، حق مسلمانی ادا کیجیے۔ مزید تفصیل کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل امت مسلمہ سبسکرائب کریں۔ ہمارا فیس بک پیج امت مسلمہ کی تشکیل نو لائک کریں۔ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ سوال و جواب یا فیڈ بیک کے لیے ہمارا واٹس ایپ گروپ یا میسنجر گروپ جوائن کریں یا اس نمبر پر رابطہ کریں۔ نمبر اور تمام لنکس ڈسکرپشن میں بھی موجود ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔